بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد تھے۔ ایک کا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نکاح میں حضرت رقیہ اور کلثوم تھی۔ دوسرے ابو العاص، جن کے نکاح میں حضرت زینب تھیں۔ اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نکاح میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد ہوئے۔ ابو العاص جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، لیکن آپ کے نکاح میں حضرت زینب تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مجھے سے بات کی تو اسے پورا کیا، اور مجھ سے وعدہ کیا تو اسے وفا کیا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف اور مسلم میں موجود ہے۔ ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، اور وہ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے مکہ میں، جو ملک شام میں اور دیگر کئی ممالک میں جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اگرچہ مسلمان نہیں تھے، اس کے باوجود بھی بڑی خوشگوار زندگی حضرت زینب اور ابو العاص کے درمیان گزری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں نبوت سے پہلے صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام دینا شروع کیا لوگوں کو، تو لوگ آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ آپ کو طرح طرح کے القابات اور طرح طرح کے الفاظ آپ کے بارے میں استعمال کرنے لگے، جیسے ساحر، مجنون اور نہ جانے کیا کیا الفاظ آپ کے خلاف استعمال کیے، یہاں تک کہ آپ کو ٹارچر کرنا بھی شروع کر دیا۔ لیکن ابو العاص نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، آپ کے بارے میں کوئی ایسے غلط الفاظ استعمال نہیں کیے، یہاں تک کہ کفار نے ابو العاص سے کہا ایک دفعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دیجئے، اور جس عورت کا بھی آپ کہیں گے ہم آپ کا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اس دنیا میں زینب کا نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، اور پھر جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی 2 ہجری کے اندر۔ اس کے بعد 70 کافر مارے گئے اس جنگ میں، اور 70 جو ہے قیدی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیے گئے۔ انہی قیدیوں میں ابو العاص بھی موجود تھے۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے۔ تو یہ خبر جب مکہ میں پہنچی تو مکہ کے لوگ، جن کے رشتہ دار قیدی بنے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، وہ مال و متاع لے کر آتے اور اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے جا رہے تھے۔ مگر ابو العاص کے بھائی ایک دفعہ پیش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور ایک ہار پیش کیا کہ یہ زینب کا ہار ہے، اور انہوں نے بھیجا ہے کہ اس ہار کے عوض آپ ابو العاص کو رہا کر دیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ یہ تو وہی ہار ہے جو میری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی کو، چہیتی بیٹی کو تحفے کے طور پر دیا تھا، اور وہ اسے بہت پسند کیا کرتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت زینب نے اسے سنبھال کر رکھا ایک لمبے عرصے تک، اور پھر اپنی شوہر کی محبت میں وہ ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کیا گیا، اس شرط کے ساتھ کہ اس ہار کی عوض میں میرے شوہر کو رہا کر دیا جائے۔ تو دوستو، یہ ہے رشتوں کی اہمیت۔ رشتے کیا ہوتے ہیں؟
اگر ہم آج کے دور میں اس کا موازنہ کریں کہ خواتین اور ہماری عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتی ہیں اور کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اپنے شوہروں کے خلاف، یا کتنی قربانی دیتی ہیں وہ اپنے شوہروں کے لیے، یہ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے ایک سبق ہے، خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہیں یا اس طرح کی جن کے دلوں میں اپنے شوہروں کی عزت بالکل بھی نہیں ہے۔